رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول نہایتی معزز و محترم پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ مرشد گرامی دے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ حسن صاحب بلغ اللہ علی ذروۃ الکمال آپ رونق افروز محفل نے اور
آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ناظم علی شاہ صاحب زید مجدہ آپ بھی تشریف فرمانے، اور بھی جتنے علماء کرام بزرگان دین انہاں دے عقیدت مند اپنے اپنے بزرگاں دے آستانیاں نال محبت کرنے والے موجود نے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزم ریحان صاحب نے، ریحان بابر صاحب نے بڑی محبت و عقیدت نال ہر سال دی طرح اس سال بھی اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، جس دے اندر بڑے بڑے نامور ثناخواں قراء علماء بیان فرما چکے۔ وقت دے مطابق اپنی ڈیوٹی میں بھی سر انجام دیاں گا، چند گزارشات کراں گا۔ اللہ کریم آپ سب نو اور بندہ فقیر نو عمل دی توفیق نال مالا مال فرمائے۔ جڑے بھی دوست احباب چکے سفر دا مہینہ ہے تو عنوان ہے اشتہار تے ذکر اولیاء عشق نبی۔ تو میں ایک آیت پڑھیے اس مضمون نو اس تو ہی شروع کراں گا اور حضور دی آل دے ذکر تے ختم کراں گا۔ یاد رکھو کوئی بھی ولی اللہ جتنا بڑا ولی اللہ بھی ہوئے حسین کریم تو بڑا ولی اللہ نہیں۔ اپنے زمانے تو لے کے اج دی گھڑی تک ولی ہوئے ہی ہوئے جدے اندر عشق حسین موجود ہے۔ بھائی توجہ ہو گئی ہے اب دی؟ تو اگر اولیاء اللہ دا تذکرہ بھی ہوئے تو ولیاں دے سردار اللہ دے بڑے بڑے عاشق نے، پر حسین تو بڑا رب دا عاشق کون ہے؟ حسین عاشق ذات الہی ہے، تو آپ بھی عاشق نے اور اللہ دے ولی نے۔ اسی الحمدللہ جمیع اولیاء اللہ دا ذکر کرنے۔ اے میرے مرشد کریمی نے جنہ فرمایا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اور ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ کربلا تو لے کے اج دی گھڑی تک بڑے بڑے لوگاں نے حسین دی عظمت نو شاعری دے رنگ وچ بیان کیتا ہے، لیکن میرے مرشد کریم خواجہ معین الدین اولاد حسین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے اس 4 جملیاں دے برابر کوئی 4 جملے لے کے آوے۔ ایسی بے مثل تے بے مثال عظمت حسین دی بیان کیتی ہے کہ ایک لفظ تے ایک جملے تے غور کرو تے علم و حکمت دے سمندر پنہان۔ کدی یہ دے اتے انشاءاللہ اگے بھی میں کدی گفتگو کرنا، کدی یہ دے تے بھی گفتگو ہوئے گی کہ اس ربائی دے اندر کتنے راز چھپے ہوئے۔ جڑی آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اے میرے دوستو اور عزیزو، بڑی اچھی سوچ دے اور اچھے ذہن دے لوگ تشریف فرماؤ۔
میں جڑی تقریر کرنی ہے نا، بیان کرنا ہے، میں تانوں ہن بھی آنا تے پھر بھی آنا، جدو میں بیان کرنا ہوئے ادو ساریاں دعوت دیا کرو، شیعہ بھی دیا کرو، دیوبندیاں بھی دیا کرو، اہل حدیثاں بھی دیا کرو، تے اس گرنٹی تے دیا کرو بتوان تکلیف ہوئے تے اسی زامن آؤ تا صحیح۔ بھائی سمجھ آئیے کہ بھائی ساڑھے جڑے خطیب پیر مولوی صاحب درویش آیا ہے، ایدی تقریر سنو جے توان درد دیوے تے میں زامن آؤ تا صحیح۔ بھائی ویکھو نا، بندہ دکان تے جاندہ ہے سکھے کی تے کپڑا دکان تو بامیں نہ لئیے، ویکھن دی بھی کوئی قیمت ہے؟ ضروری تا نہیں نا با اس بندے کو خریدے ہی جان، ویکھو تے صحیح بسودہ کیویں دا رکھیا سی۔ لہذا اسی او بیان نہیں کرتے جڑے بندیاں بجا چھڑن، نا او بیان نہیں۔ بیان دا مطلب بندیاں نو توڑنا نہیں، جوڑنا ہے۔ لہذا میں تو دعوت دیاں گا کہ جدوں کدے میں بلاؤ تو ساریاں بلایا کرو، دعوت دے کے سپیشل بھائی آ جاؤنا ہے۔ اور میں دس داران کہ تو اپنا طریقہ بدلنا پاؤنا ہے، کام کرنا ہے نا۔ شیعال بندہ ٹور جائے نا مجلس تے خالد سندا پیائیں، بندہ شیعال ٹور جائے نا سنی وہ ویخ لیندے مڑ انہوں نے پتہ جو ہندہ ہے بندہ ساڑھا نہیں تے آ گیا ہے، وہ ان توڑوں پچھو پھاد کے اندن پائی جی تے اگے بہو موڑ وہ اتھو اٹھا کے تے لنگر آلی کوٹھڑی چلے جاندے، لو بھائی جی لنگر کھاؤ۔ پھر جے انہوں نے بندہ کہ نہیں سڑک تے لب جائے، پیدل ٹردہ ہو، گڈی تے ہون، سکوٹر تے ہون، بریک مار دیں تے اندن بھائی جی ویچ بے جاؤ، جتھے جانا ہوئے روٹ پامیں نہ ہوئے اتھے لیں دیں، رائے شکریہ بھی ادا کر دیں بھائی جی تُسی ہو تو پھر ساڑھی مجلس تے آیا ہو تو آڑی بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے؟ تے جدو سنیاں دی محفل ہوئے تے جیڑا محفل کرائن آڑا ہے ان پتہ لگ جائے ویج دو ترے شیعہ یا دو ترے بابی آئے نہیں، وہ مولوی صاحب دے کانے چھوٹ لا کے آندہ ہے دو ترے دانے پھاس گئے ہیں، ہون رگڑا چنگا کڈیا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی چنگا ہون ایک باری رگڑیا ہے موڑ دوبارہ نہ ہون۔ میں ڈیرہ بان دے ہو، سیانے بندے ہو، کامیاب طریقہ کیڑا ہونا ہے؟ تو اسی یہ چاندے ہو وہ بندے تو اڈے آلاؤں نہیں نا، یہ طریقہ چھڑ دے ہو، بندیاں اپنے نیڑے لے آؤ یار، اپنا نکتہ نظر تے سمجھاؤ، تو آنا اپنے سودے تے یقین کوئی نہیں، ایڈا ناقص ہے بیان دے اور ویکھے ہی کوئی نہ ہٹی باندھ کر کے بیچنا ہے۔ ایدہ مطلب ہے تو آنا اپنے سودے تے یقین نہیں، بس ہاڈا مال شاید ناقص ہے کہ دروازہ بند کر کے دیو، نہیں بھائی سنیاں دا مال ناقص نہیں، کدی درویشاں دا مال بھی ناقص ہویا ہے تو مال اوپن کر ہوکا بندیاں آر دے، تیرا سودا بکے گا کیونکہ اصلی ہے۔ لوگان کافر کافر کر کے بجاؤ نا، وہ مولوی اپنی جماعت نال بھی مخلص نہیں ہوندہ جیڑا لوگان بجا جائے۔ میں آنا بڑے سے گل تو با مولویو کسے کبوتر باز کو شگرد ہو جاؤ، انہاں کہا وہ کیوں؟ میں کہا وہ آسمان تو اڑدہ ایٹھاں بھا لیندہ ہے، تُسی بیٹھے اڑا چھڑ دے ہو۔ جی کو سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اور وہاں نے مولوی اڑا کے راک چھڑی آئی بھائی،
کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ سو اے اڑا کے رکھن والا کام چھڑ دیو. قرآن کی اعلان کرتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگاں اللہ دے راہ دی طرف سونے طریقے نال بلاؤ. میں سننی ہاں پکا، میں کو بدل جانا ہے، میں اپنی تھان تے ہی رہنا ہے. جیڑا شیعہ ہے وہ رہا رہے گل تے انہوں میری سناؤ ایک باری. انہوں نے اعتراض ہے رب تسی صحابہ نے کیوں مندے ہو؟ تے رب دا نا ہے کہ دائیں انہوں نے با کہ دسو تے شہی باسی کیوں مننے ہاں؟ لڑنا ہے وہ لڑیاں تے سمجھ نہیں آنی. لڑو نا. انہوں نے نا میں انہوں نے میاں نا بابائیاں ہو بے کے سنیاں تے کرو. بھئی کیوں من دے ابو بکر نو؟ انہوں نے کی پرابلم ہے بھئی ابو بکر صدیق نو من دے؟ بھئی سن اکو پرابلم ہے. اسی یہاں سننی اسی جن لئیے نا من موڑ نیرا اون نہیں من دے ان دیاں گلاں بھی مننے ہیں. اساں سب تو پہلا حضور نو مننے ہیں، باقی سب حضور تو بعد نے. جدو اسی ویکھیا ہے نا کہ حضور فرمایا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو آکھو میرے مسلے تے کھلو جائے. ہون جدو نبی سونے کھلار چھڑیا ہے اسا مڑ ابو بکر لبا دے چ ویکھیا ہے سونے دی پسند نو پیڑھا ویکھیا ہے. اللہ میرے بچے صرف دستا پیاں بیٹھا کہ اسی کیوں مننے ہیں صاحب پر. تے اے مجبور بھی کسے نہیں کر دے بدوجہ ضرور مننے نہیں. لکم دینکم ولی دین. اسی اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں با اسی کیوں مننے ہیں. جیڑا نہیں مندہ وہ بھی مجبور نہیں کر دے، وہ جانے تے اللہ جانے. کسے نال دھکا نہ کرو، لڑو نہ کسے نال، فرقہ واریت نہ کرو، ممبر رسول تو بے کے کفر دے فتوے نہ دیو. کافر ساڑھے آکھن دا محتاج نہیں ہوندہ، باسی آکھئے تے اتا ہی ہوندہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اسی کسی نے آکھئے تے اتا کافر ہوندہ ہے. نہیں جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہو نہیں. ممبر تو فساد نہ پھیلاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہاں دن جی اسی تے اصلاح کرنا لیا. توجہ ہے جی؟ تے ویسے ناراض نہ ہونا، جس بندے دے نال بھی علامہ لکھیا ہوئے نا آج کل او دے تو ڈر ہوندہ ہے. ناراض نہ ہوئے جی دے نال لکھیا ہوئے نا علامہ. اے چاند دن پہلے ایک علامہ ہی تقریر کیتی ہے تو لندن بیٹھا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل وہ علامہ صاحب ہون بار ٹر گئے تے پچھو آجی آگ لگی ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل وہ علامہ نہیں، وہ اپنی قوم دا دشمن ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ وہ اپنی قوم دا دشمن ہے، اپنی قوم دا سجن نہیں. کیونکہ ساری قوم نو لڑا کے آپ بار ٹر گیا مڑ سوات تے تاں آوچے رہا رہندا نہیں رہیتا. نتیجے قوم بھگتے اسی آپ جانے وہ علامہ سنیاں دا ہوئے، وہ علامہ شیعہ دا ہوئے. جیڑا تقریر فساد دی نیت کرے وہ علامہ نہیں. جیڑا میرے نال اتفاق کردہ ہے وہ میرے نال ٹردہ چلے، جیڑا نہیں کردہ وہ نہ چلے سندہ رہے. میں نقطہ نظر رکھنا جیڑا فساد دی نیت تقریر کرے وہ علامہ نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ تقریر فساد دی نیت نہ کرو. میں تو تقریر ٹر کر کے نوے مانے کی ٹر جاواں، سویرے بندے آکھنا وہ پیٹر منڈیے تو اڈا ساڈا تے بننے ہی نہیں رڑدا. وہ تقریر ہے نہیں بھائی. بندیاں حکے جوگا ران دیو. عقیدہ اپنا اپنا ہے تے اپنا اپنا ہی رکھنا ہے. لڑو نا، محبت تے پیار نہ رہو. عزیزوں اور ساتھیوں،
میں نقطہ نظر اپنا دینا ہے، اس لئی میں پابند ہاں کہ اسی صحابہ نے کیوں مننے ہیں۔ ایک صرف میں لین بیان کرنی ہے، اس تو بعد میں اپنے موضوع تے گفتگو کرتا ہوں۔ نمبر ایک، صدیق اکبر نو تاں منے ہیں جدو حضور مسلح تے کھلا رہا ہے۔ نمبر دو، رسول اللہ دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہے، مولا علی دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہے، امام حسن دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہے، امام محمد باقر دی شادی صدیق اکبر دے گھر ہوئی ہے، امام جعفر صادق دی پنجویں پیڑی دادکی علی نال رل دیئے، پنجویں پیڑی نانکی ابو بکر صدیق نال رل دیئے۔ میں نہ مجبوریاں تو مننی بیٹھا، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سکے؟ تے جنہوں نہ یہ سمجھ آوے وہ دے نال بھی لڑائی نہیں، لیکن کھلونا تے مڑی امام جعفر صادق اگ گئی ہے۔ توجہ ہے؟ میں یہ سمجھنا کہ امام جعفر صادق راضی ہو دیتے ہونا ہے جائیں دادکیاں نے بھی منیا تے نانکیاں نے بھی منیا۔ میرا یہ گمان ہے بھئی یہ گلت تو انہوں یاد ہوئی گئی ہے، عقیدہ ہے میرا جو میں تو اندس رہا صدیق اکبر نو میں تاں منے ہیں۔ سجنوں اسیاں علی نال، میں بھئی علی نال میں اپنا اعلان کر دیتا، کسے بچے نوٹ کرنا ہوئے تامی کر لے، لکھنا اس تے تامی لکھ لے، میرے کڑو لکھنا اس تے تامی لکھ دے وے، میں علی نال۔ میں کیونکہ میرے نبی فرمایا ہے حق علی نال ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ العلیو مع الحق، علی حق نالے، حق علی نالے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم ادر الحق معاہو حیث دار، ساری دنیا اپنا رخ حق وال پھیرے، تسی میں زید سب جتنے ساتھی ہو اپنا رخ حق وال رکھو، نجات تائیں۔ لیکن جدو گل علی دی آوے تے حضور فرما دینا حق اپنا رخ علی وال کر لوے۔ اللہم ادر الحق معاہو حیث دارا، جس پاس سے علی ہو جائے حق عہدے ہو جاندہ ہے۔ اس تو میں علی ناڑا، میں بھئی مولا علی ناڑا، توجہ ہے؟ اور اے اتو نہیں پیاندہ جڑا رسول اللہ دے ممبر تے بے کے بندہ گل کرے وہ اندروں کردہ ہے یا باہروں کردہ ہے؟ اندروں پیا کرنا با میں علی ناڑا، تے پتر علی نال ہوندے ہی ہوئے جڑا بندے دا پتر ہوئے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کوئی بھی مومن علی نال بغض نہیں رکھ سکتا۔ توجہ ہو گئی ہے؟ مسئلہ سمجھانا ہے نا، چونکہ میں علی نالا، اس علی نالا احد، بدر، خندق، فتح مکہ، خیبر، حنین، جدی ذوالفقار نے مشرکین نو فنار کیتا ہے، اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے۔ توجہ ہو گئی جی؟ حضور دا وصال آیا، ابو بکر دا دور آیا، پھر حضرت عمر دا آیا، پھر حضرت عثمان دا آیا، پھر مولا علی دا آیا۔ پھر مولا علی سرکار نے تلوار اٹھائیے، جمل، سفید، نہروان، مولا علی نے مڑ تلوار اٹھائی۔ یہ دا مطلب ہے اے جڑا صدیق اکبر تو لے کے مولا علی تک وچلے 25 سال نے، اس دور میں ذوالفقار نو زنگ کوئی نہ لگا، بس ذوالفقار تلوار نو زنگ لگ گیا، جیڑی لڑدی نہیں، کٹھدی نہیں، پہلا بھی لڑیے بعدچ بھی لڑے نے۔ ہن گل سمجھنی ہونا ہے جنہ دی سمجھے چاہ جائے، اسیاں علی نال
صدیق و عمر نال علی نہیں لڑے، ایسا نہیں لڑنا۔ بھائی سمجھ آگئی سجنوں کے نہیں آئی؟ صدیق و عمر نال مولا علی نہیں لڑے تے اسی نہیں لڑنا۔ حسین لڑیا علی دا پتر یزید نال تے اساں رسنا کوئی نہیں، پاویں دنیا سارا ٹل پی لائے۔ ہو گیا سی حضور دی آل نال۔ بھائی سمجھ آگئی حضرات کے نام؟ دوستو ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے، نوٹ کر لو، ہن تو لے کے قیامت دی صبح تائیں اعلان ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ فرمانا ہے اٹھو اپنے امام دے نال، رب ذوالجلال دی قسم ہے اسی اس دن بھی مولا علی دے نال کھلوتے ہوا، کیونکہ سنی نے جنہ علی پاک دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہوئی، کوئی اور مائی دا لال دعوی نہیں کر سکتا، سنی نے جنہ بیعت کیتی ہوئی ہے مولا علی دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ساڑھا یہ اعلان مرشد میرا علی مولا میرا، علی مرشد میرا مولا میرا، علی مرشد میرا۔ اے بھول کڑ چھڑو نا بندیاں دی باسی سننی اوڑی جیا مننے نا دب کے مننے آسی۔ میرے بیلیوں میرے بچوں ذرا دبا کے بول دیو، مرشد میرا علی مولا میرا، علی مرشد میرا۔ میں باقاعدہ شاعر نہیں، باقاعدہ شاعر ہے اُدھے ماسٹر بیٹھا ہے بندہ ہے بے شاعر اپنا گوٹھے چاہیے، میں باقاعدہ شاعر نہیں، لیکن اے جڑا جملہ میں بولدا پیا ہے میری عقیدت ہے اور یہ دیتے میں ناز ہے کہ میں اے میرا جملہ ہے جڑا میں قیامت والے دن بھی پڑھا تے میری یہ دیتے نجات ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، یہ ضرورت ہے میں دساں گا پھر تسی یہ ڈیوٹی کرنا، فی الحال بیٹھ جاؤ میں دساں گا۔ میں شاعر نہیں لیکن یہ جملہ میں خود لکھیا ہے، اور بھی بہت سارے لکھے نے، لیکن میں اپنے آپ کو شاعر نہیں آندا کیونکہ شاعر بڑے اونچے ہوندے نے۔ میں لکھدا رہنا ہاں مختلف موضوعات تے شاعری کردا ہوں، لیکن شاعر نہیں کہندا اپنے آپ کو۔ اے بھی میرا وہ جملہ ہے جی دیتے میں نہ دے کہ میری نجات دا سبب بھی ہے، میرا عقیدہ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرا عقیدہ ہے، مرشد میرا علی مولا میرا، علی مرشد میرا۔ فرمان مصطفیٰ ہے میرا پیرا، علی مرشد میرا، علی مولا میرا، علی کہیے مرشد میرا۔ وہ کہڑا ہے جی دار علی مرشد نہیں، وہ تے بے ایمان ہے جیڑا علی نہ اپنا امام نہ منے۔ ذرا ہٹاؤ اس بندے ایمان والے نال مخاطباں، ذرا تجدید عہد ہو جائے، ذرا عہد دی تجدید ہو جائے، ذرا فرشتے لکھ لین بھئی یہ کون بیٹھے جی میرے بچوں۔ مرشد میرا علی مولا میرا، علی مرشد میرا مولا۔ مولا دا مانا دوست بھی ہوتا ہے، مولا دا مانا کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے مشہور علامہ صاحب نے انہاں بندیاں دسیا ہے بھائی مولا دا نام سن کے حیران نہ ہویا کرو، علی مولا نے۔ میں کہا جی بڑی گل ہے، تو چلو انہاں بھی دس چھڑیا تے چنگا ہی ہویا ہے، جڑے ساڈے آنکھیں نہ لگ دے ہو سکتا ہے انہاں دے آنکھیں لگ جائے، کیونکہ بندیاں نوں پتیاں دا بڑا خیال ہوندا ہے، پالٹیاں دا بڑا خیال ہوندا ہے۔ پنڈاں وچ بانگ ہوئے نا دوجی پتی والےاں دی مسجد وچ
تے اسی کلمہ نہیں پڑھتے بھائی جی انہاں دی پتی دی مانگے ساڈی ہوئی تے اسی تاں پڑھنا کوئی سمجھ آئیے کوئی تو دوجے مولوی بھامے قرآن میں پڑھنا تھی آنے جدو ساڑھے مولوی آکھیا میں کہا چلو جی مولوی صاحب یہ آکھ تے چھڑیا ہے علی ہے مولائی توجہ ہے کہ نا تے بھائیا یاد رکھو میری حضرت علی علیہ نال بھی لڑائی کوئی نہیں جڑے آندے نہیں حضرت علی مننا چاہیے ہے تسی بھائی حضرت علی مان لو اونج ساڈا نقطہ نظر ضرور سن لو با تسی مولا کیوں آندے ہو مسجد چ بہ کے آنیا اسی تاں آنیا میرے نبی ہاتھ پھڑ کے فرمایا ہے جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے توجہ ہے کہ نا حضرت علی جو بھائی کہن دیں نا وہ بھی شاید کو بیچ دو چار بھائی آئے ہون بسم اللہ ست بسم اللہ تے جی آیا لڑنا کوئی نہیں اسی لڑائی یہی چھڑ دیتی ہتھیار آئی کوئی نہ آگے بھی کوئی نہ مگرو پھتے بھی کوئی نہیں لڑائی کوئی نہیں جڑا آندے نا کہ نہیں حضرت علی مننا ہے بھائی تو آنا حضرت علی مبارک ہوئے تو آنا حضرت علی مبارک ہوئے لڑائی کا دی اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ اسی مولا کیوں منے ہیں جدو حضور فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہادا علی ان مولا ہو جس دا میں مولا اس دا علی اس واسطے ہونا تھی جناب مولا مننے کیونکہ نبی سونے مولا منوایا ہے بھائی سمجھ مولا دا مانا دوست اے مانا سید مہر علی شاہ اور کیتا ہے مولا دا مانا کی ہوندہ ہے دوست اتھو تاہی تے میرے خیال نال سارے مان لینا مولا دا ایک اور مانا بھی ہے جڑا قرآن چاہے مولا دا مانا مددگار بھی ہوندہ ہے مددگار دا ایک مانا مددگار دا مترادف مانا مشکل کشا بھی ہوتا ہے توجہ ہے میں وہ آیت پڑھ دینا ہے میں تجسس سے نہ رہو با قرآن اچھ کدوں آیا ہے عزیزہ ندی وکار میرے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ جڑے سمجھنا چاہتے ہیں انہاں نال مخاطب توجہ ہے جناب جڑے سمجھنا چاہتے ہیں تھوڑا جہا حوصلے نال سردیاں دا موسم ہے سردی بڑی شدید ہے مدینے دا ماحول ہے اللہ دا قرآن اس واقعہ بیان کرتا ہے صحابہ دے وجود تے کپڑے کوئی نہیں کنہاں کو لین کنہاں کو کوئی نہیں پیٹ اچ روٹی کوئی نہیں باہر کافر نے خندق تو اندر کنڈ پیچھے یہودی نے باہروں بھی خطرہ ہے اندروں بھی خطرہ ہے صحابہ حضور دے کول نے نسیا ایک بھی نہیں یہ مہربانی ذرا سمجھنا اللہ دا قرآن فرماتا ہے اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جدو اگو بھی کافر تے پچھو بھی کافر اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ اکھاں کھلیاں رہ گئیاں بالغت القلوب الحناجرہ تے کلیجے بڑیاں بڑیاں بہادران دے مونو آگئے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ لوگاں دے ذہن ہے عجیب و غریب خیال آن لگ پہ جدو ابن عبد ود نے خندق کراس کر کے آکھیا کوئی ہے جیڑا میرے نال ہون لڑے بھائی توجہ دا طالب گل سمجھانی ہے اللہ دا قرآن دے ایو وقت سی اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ کلیجے بہادران دے منہ آ گئے کیونکہ وہ دے نال لڑیا آج تائیں جیڑا بھی سی زندہ نہیں سی گیا وہ کسی نے جتر نہیں سی دیتا تائیں تے انہیں خندق کراس کی تے اپنے گھوڑے دے پیر وڈ دیتے بھئی یہ پتہ ہی نہ لگ جائے میں ان پیشاں جان نہیں آیا اسا کیا کوئی ہے اور جڑا میرے نہ لڑے اس تو بڑی کیڑی مشکل ہونی ہے کہ ایک بندہ پوری فوج نو للکار رہا ہے وہ ہے جڑا میرے نہ لڑے وہ جڑے ہون اٹھنا ہے ان بھی ایسی مشکل کشا آکھنا ہے توجہ ہوگی حضرات اس ویلے میرے مرشد کریم مولا علی کھڑے ہوئے اور حضور دی خدمت جد کی تھی اے بھی نکتہ ہے آپ پہ نہیں ہوتے ٹور پہ
حضور دی خدمت جد کیتی سونیا اجازت دیو تے میں لڑاں کیونکہ جدو حضور اجازت دینی ہے مڑ ہرا کون سکتا ہے اجازت دیو تے میں لڑاں سرکار نے فرمایا علی بہ جا وہ ابن عبد ود 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے مولا علی تشریف فرما ہو گئے انہیں موڑا کھیا میں سنیا جڑا تواڈے وچوں شہید ہوگی وہ جنت وچ جاندا ہے آؤ جننے تے جنت وچ جانا مولا علی پھر کھڑے ہو گئے سنیا میں اجازت دیو میں دے نال لڑاں انہیں کہا حضور سرکار دی جدو اعلان ہویا کہ مڑ آؤ مولا علی کھڑے ہو تو دوجی باری حضور نے پھر فرمایا علی بیٹھ جاؤ وہ ابن عبد ود بڑا بہادر ہے مولا علی پھر بہ گئے انہیں تیجی باری پھر آواز ماری حال میں مبادر ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے مولا علی مڑ کھڑے ہوئے سونے ہمیں اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا جڑا علی والا ہے سمجھتے مزہ بھی نہیں آؤں ہے دوجیاں نہیں آؤں دوجیاں دا آنا بھی مہربانی تے بانا اس تو بھی وڈی مہربانی ان انداد بھی دینا دعا بھی دینا شاءاللہ آؤں دے رہو ان صرف علی والے ان چیک کرنا ہے میں بھئی علی والے کون عزیزہ ندی وکار حضور نے تریجی واری پھر فرمایا علی بیٹھ جاؤ ابن عبد ود 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے مولا علی نہیں بیٹھے عرض کردنے یا رسول اللہ او ابن عبد ود تے کی ہویا میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھے آئے ماسٹر جی ایک باری موڑ مروا ہوئے میں بچے توڑا نعرہ لائیں گے دب کے ویسے جڑے بندے ہونویں شک کرنا بس سنی علی نے پورا نہیں مندے انہاں بائیاں تو ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہ تسی ساڈے تو ڈاٹے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی ساڈے جاٹاں دے ہوندے با ڈینگو اگا بھی کدے ایسے جی سمجھ آئیے کوئی انہوں نہ موڑ بھی آکھڑا ہے ہاں اڑدے صحیح ہے تھوڑا جا ڈینگا ہے اڑدے چنگا ہے تھوڑا جا ڈینگا ہے لیکن اس دن موت آ جائے جدو علی دا ذکر کسے بندے واسطے کریے اسی علی دا ذکر اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا واسطے کرنے بندے واسطے تے اسی کرتے ہی نہیں اسی علی پاک نو منیا میں یہ تے اللہ اور اس دے رسول واسطے منیا ہے اپنا مرشد سمجھ کے منیا ہے تے جنت چ داخلے دا سبب سمجھ کے منیا ہے با علی منن تو بغیر پران پار جوینا کوئی نہ مان لو جے پران لگنا ہے تے کو سمجھ آئیے سجنوں کے کوئی نہ مولا علی سرکار نے جدو اے فرمایا نا کہ سونیا میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھے ہے تے حضور نے اپنی پگ لائی جنہوں سمجھ آوے بھائیا جدو مرشد پگ لا کے مرید دے سر تے درے ہو دا کوئی معنی ہوندہ ہے وہ ایویں نہیں ہوندی با ایویں رکھ چھڑی نے نا وہ تو ویک کے مڑ رکھ دے نا بھائی پاک آڑا ہے تے نیری رکھ دے نہیں مڑ کچھ دین دے بھی نے تے جے حضور نے پاک لا کے علی دے سر تے دریئے تے دا مطلب ہے ہون حضور دی عزت علی دی عزت ہے ہون نیری علی دی عزت نہیں رہی سائیاں اپنی عزت علی دے سر تے دریئے میرے مرشد چل پہ سرکار جدو وہ دے کول گئے نا مولا علی سرکار انہیں کہا بھئی جوانا تیرا تعارف کیے آپ نے فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اس سے کہا میں نہیں لڑنا تیرے مولا فرمایا کیوں اس سے کہا بھئی تیرے والد نال تیرے خاندان نال ساڑھے تعلقات نے
میرے نال جیڑا بھی لڑیا ہے وہ آج تائیں زندہ نہیں گیا. میں نہیں چاہتا تیرے خاندان نو دکھ ہوئے جوانا پیچھا ٹر جا. مولا علی فرمایا تو میرے نال لڑنا پسند نہیں کرتا پر میں تیرے نال لڑنا پسند کرنا. اے علی ہے نا بھائی, ایویں تے نہیں نا جڑا سارے تو اتلے نمبر تے فوجی آوے اون نشان حیدر ڈیندا ہے جی. نشان حیدر اون ڈیندا ہے جڑا پہلے نمبر چاوے. حیدر دا نشان بھی ہر کوئی نہیں لے سکتا جی. اس آکھیا جی پھر تو لڑنا ہی ہے نا تے میرا ریکارڈ ہے, میرے کو اج تائیں کوئی زندہ نہیں گیا. ہن اس کمڑے نے کوئی نہ پتا بھائی جڑے میرے اگے آئے نے گیا اگے تو بھی کوئی نہیں. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. اس آکھیا کوئی آخری خواہش علی تیری ہوئے تے پوری کر دیا گا. میرے مرشد مولا علی سرکار نے وہ دے اگے 3 خواہشاں کی تھی. عزیزہ نے گرامی قدر مرشد علی فرماندے نے میری خواہش ہے وہ کلمہ پڑھ لے, میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے, دوزخ دی آگ تو بچ جائے گا. انہیں آکھیا یا علی میں کلمہ نہیں پڑھنا. مولا علی فرماندے نے مڑ نس جا, علی کو بچ جائے گا. اسے کہا یا علی میں کلمہ بھی نہیں پڑھنا, میں نسنا بھی کوئی نہیں. مولا علی فرماندے نے پھر میں گل او کرنا جڑی مان لے گا. انہیں کہا یا علی کی. مولا علی فرماندے نے سارا زور لا کے پہلے تو وار کر لے, علی دوجی واری وار کرن دا ویڑا نہیں دینا. جنہوں سمجھ آئے بھائی علی کون ہے. ویسے میرا وجدان آندا ہے وہ ہر تے سے غلطی گیا ہو رہا ہے. آج تائیں میں کسی نے انجا کھیا. اللہ اکبر. چراغ گولڑا بولے دیا فرماندے نے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. اے توجہ فرمانا ذرا. پھر صحابہ کہندے نے اساں دی تلوار اٹھ دی ویکھی پھر تھلے آن دی ویکھی مولا علی دی ڈال تے رک دی ویکھی. پھر جدو ذوالفقار حیدری اٹھی ہے نا, تلوار نہیں اٹھی, بجلی چمکی ہے. پتہ نہیں لگا کس ویلے 2 ٹکڑے کر کے پار لنگ گئی ہے. عزیزہ نے دی وقار اے مرشد علی نے اے وجہ ہے ساڑھا ایک ہی کونسیپٹ ہے. علی نہ لڑ سکتا ہی کوئی نہیں, علی نہ دھکا کر سکتا ہی کوئی نہیں. توجہ نہیں کی تھی گلتے میں کی پیا دینا تو ان کونسیپٹ کی دے رہے ہیں. علی نہ کوئی زبردستی کر سکتا ہی نہیں. میں آندارا نہ مسلح دے 15ویں صدی دیا سیدہ تو بھی کھون بڑا اوکھا ہے. علی کو کون کھو سکتا ہے بھائی, تو اسی کتھے لگے رہن دے ہو. یہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل جی. اب 15ویں صدی دے کمزور جائے شانے ہاں تے مسلح ساڑھے کلو بھی دکے نال کوئی نہیں کھو سکتا. باہمیں بڑے تسی بٹی تکڑے ہو, سمجھ آئی کوئی نہیں. کھرل بڑے تکڑے ہو بھائی, بڑے تکڑے بھی ہو پر اسی بھی شانے ہاں. زمین آگے تو آٹے کھولنے مسلح تے نہیں نا سی تو ان دین دے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. تے دکے نالوں تے ساڑھے تو کوئی نہیں لے سکتا. علی کو کون دکے نال کھو سکتا ہے. چھڑو بھائیا علی علی کریا کرو, اے گمان بھی نہ کریا کرو بہت نہ کلو کو کھو سکتا ہے نا. جس علی نے اسا منے ہیں ساری دنیا وہ دینا لڑنا چاہے نہیں لڑ سکتی, تاں تو مشکل کشا منے ہیں جی. سجنہ ہی چھے رہنا ہے گل, بس ایک گل ضرور ہے
میاں محمد صاحب صوفی بندے نا فرماندے نے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، انہاں نال کون لڑ سکدا ہے بھائی؟ رسول اللہ سرکار دے صحابہ دا ادب کرو، حضور دی آل نال عشق کرو، فتنہ برپا کرن والے مبلغین تو بچو۔ اے درویش دا تواڈی بارگاہ وچ فقیر دا بندہ ناچیز دا اے ہی عاجزانہ پیغام ہے۔ بھائی دین کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہنیرا تے چانن جو وکھرا ہو گیا، تسی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اے جڑے وکیل ہے نا، وکیل کوئی وکیل بیٹھا ہوئے تے رنج نہ ہویا ہے، تسی تے بچے ہو، مثال پیا دینا انہاں بندیاں دی جنہاں دے اشتہار پڑھیے تے لکھیا ہوندا ہے وکیل صحابہ، پڑھیا ہے نا؟ دوجے پاسے لکھیا ہوندا ہے وکیل اہل بیت، یہ وکیل ہوندے دوہاں پاسے۔ ہوڑی جی گل پیا دسنا، وکیل نہیں چاہندے کہ پارٹیاں رل کے بان، کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ ہیں؟ وکیل تے وڑان دن بس ساڈا دھندا تے تاں ہی چلدا ہے جی اے ٹرے ران بڑے 14 صدیاں جو ہو گیا فیساں دیندیاں، کسے دی 20 لاکھ ہے، کسے دی 15 لاکھ ہے، کسے دی 16 لاکھ ہے، کسے دی 10 لاکھ ہے، تے انہاں نے پوچھتے نو بابایا 16ویں صدی یہ دیوانی دا بھی ایڈا لمبا ہونو نہیں رہا، ساڈا کدوں مکینا ہے؟ کچھ سمجھ جائیے ایڈا لمبا تے جٹان بتایا دیوانی دا بھی نہیں ہوندا، 14 صدیاں ہو گئی نا جے کیس سٹو نو تے نالے وکیل ان پڑھا دے ہوندے نے، میں سمجھ نہیں آئی جڑے دنیا نے علم بندے نے انہاں دی وکیل وہ بنے جنہاں تیجا کلمہ بھی سیدھا نہیں ہوندا، اے کوئی وکالت نہیں۔ اسی جی آل محمد دے وکیل ہاں، اسی جی صحابہ دے وکیل ہاں، اے دھکے دے وکیل نے، انہاں وکیلاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں جنہاں قرآن پیار تے محبت دے درس دیندا پیا ہوئے۔ اے میں سن لڑائیں دیں لوگ آل محمد اور صحابہ کوئی کیس نہیں جدہ ہون آل پہ بندے کر دیں، گرنٹی نال پہ تو اندسنا کوئی کیس نہیں آل محمد تے صحابہ دا جدے وکیل بڑے، بالکل کیس ہی کوئی نہیں، اے میں قوم نو پیچھے لایا نہیں۔ بھائی حضور دی آل دا ذکر سنو، حضور دے صحابہ دا ذکر سنو، جن آل دا چنگا لگتا ہے وہ آل دا سنے، جن صحابہ دا چنگا لگتا ہے صحابہ دا سنے، لیکن انہوں نے کہا وکالت کرن دی کو نہیں لوڑ۔ میں سنیاں پکا اور میں یہ گمان بھی رکھنا میرے تو پکا ہی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے دوجے دائے ہوئے میرے تو پکا بھی کوئی نہیں، اے میں مان لینا میرا بھی انجی گمان ہے میرے تو ڈاٹا بھی کوئی نہیں سنی، میں بڑا پکا سنیا، لیکن دوجیاں نے بھی ساہ لین دین دے ہو یا نو لین دین دے پکیاں سنیا ہو، بھائی انہوں نے بھی ساہ لین دا حق دے ہو، تے دوجیاں چاہی دے ہو سنیاں ساہ لین دا حق دین، ٹھیک ہے اسی ہیں تو بڑے پکے محمد آل محمد غلام پر تو سی بھی ٹھیک ہے لگے پھرو، اے لگے پھرن دے ہو دوجیاں نے، ایک دوجے نال دشمنی تے شریکہ دین دے نام تے رب دا نہ ہے نہ کرو، ٹھنڈے ہو وہ کول ڈاؤن ہو، حوصلہ کرو۔ بڑے حیرانی والی گل ہے، ایتھے ایک نیڑے جا پنڈے مثال تو اندے ہوں انہاں دا مسجد دا روڑا پہ گیا، وشیاں دی ہے یا سنیاں دی، اسی ڈیرہ بنن ٹور کے بایا کیڑے گئے، وہ تھے ایک بڑھا جا بندہ ہو سکیا بشاہ جی اے آجڑے دو میں گھر بنڈن آئے کھلوتے اے آج جی آئے ہیں، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں، با جڑے دو میں گھر بنڈن آئے نا مسجد اے آج جی آئے ہیں تو یا مڑ کے دیں عید تی ہونا نہیں، حالت ساڑھی یہ واضی نمازاں پڑھن واسطے یا عمل کرنا ہوئے تو اسی بالکل دے وش دے بھی نہیں مسجد آئی، تے جے ہوئے کوئی روڑا موڑ اسی سارے ہاں تو اگے پیشہ ہو جاؤ، پیشہ ہو جاؤ مولویاں تے پیرہ ہوں تسی اجے کچے سنی ہو سان روڑا بکین دے پھر اسی سارے ہاں تو اگے ہو جاؤ،
اللہ اکبر. ساتھیو رضیدو پیغام میرا یہی ہے کہ دین دے مذہب دے نام تے نہ لڑو. اپنا اپنا مذہب اپنے کول رکھو, اپنے مذہب تے عمل کرو. دوجیاں تو دھکے نال منواؤ نہ, کسے دا دل نہ توڑو بھائی. پیار نہ رہو, ٹھیک ہے میں سنی ہاں, میں سنی رانا ہے, میں صحابہ کرام دا نوکر ہاں, میں وجہ بھی دسی ہے میں ایس تو مننا. جیڑا نہیں مندا کوئی او دے کول بھی وجہ ہو سی, تو میں ایس تو نہیں مندا وہ دی وجہ دا ان پتہ ہے, میں جس تو مننا میں اپنی وجہ دا پتہ ہے, میں تو انداز چھڑی. یہ دی تفصیل ہے اور بھی بہت زیادہ ہے. میں تاں منیا میں نے قرآن منوایا ہے. توجہ ہے, میں حضور دی آل دا تاں نوکراں, میں نبی دے فرمان تے اللہ دے قرآن اے منوایا ہے کہ انہاں نے مانا. عزیزو اور ساتھیو, نیرا گلاں نال تے نہیں نا آل محمد دا غلام بنیا جاندا. بس نویں مانے کے جو بہ کے سوکھے کی جانا ہوگا نا رکشے تے نکاح جا مناظرات اسی رکشے چ بھی کر لینے جاندے آ جاندے ویلے اینا چلے سی بہ نہیں سکتے. اسی آیا تقریر کر کے جی میں ہوں تواڈے کولوں 12-1 بجے فارغ ہونے ہیں. ایویں 12-1 بجے ایک دن میں فارغ ہویا, گڈی چ بیٹھے تے ایک بندے دا فون آیا, میں مڑوں جاندا جی میں دوستاں. میں کہ ہاں بھائی خیر ہے, ادھی راتی فون کیتی. اس کہا جی اسی شام دے رولے پے ہیں تے تھان فون پہ کرنے چینو ہی نہ ہو رہے. میں کہ کی روڑی خیر ہی ہو سکے جی ساڈا روڑا پہ گیا ہاتھ بننے نماز یا چھڑنے حدیث تو کیڑا ثابت ہے سن ذرا یہ دسیا ہے. میں انہوں دا پتا میں کہ یار نہ جو تو کدی چھڑ کے پڑھے نہ کدی تو بن کے پڑھے تے تو اس گل دا کیوں شام دا روڑا پائے. روڑا وہ بندہ پائے جائیں پڑھنی ہے, تو جو پڑھنی ہی نہیں تے اس گل دا کڈا روڑا پائی بیٹھے بننے نہیں جا چھڑنے. ساڈا دین ایتھوں تک بجے ہوئے نا یہ لڑائی کرنی بننے نہیں جا چھڑنے تو وہ بالکل اسی تیار ہاں. تے جنہ پڑھنی ہوئے انہاں پوچھے ہی کبھی نہیں, وہ چپ کر کے پڑھ رہے, وہ اپنی نماز پڑھ دینا, اپنا یار راضی کر دینا اپنے مگن نے. انہاں کدی سوال ہی نہیں کیتا تے جنہ نیڑے نہیں جانا ہوندا او اپنی ڈیرے چ بیٹھ کے تے یہ ڈیرا بندے پہ ہوندے نے جناب یہ کیویں کر کے صحیح پڑھنی چاہیے. میں کہ بڑی گل ہے جس لے فیصلہ کر بو موڑی شروع ہی کریا ہے تے نہیں تے مڑ فرشتے آئے ہوئے قبر اشتے انہاں دے تو چنگا پاک کر لیا ہے بکی میں پڑھی دیئے. سمجھ آئیے کوئی نہ گل اور رب دے آمندے آؤ پڑھے آتے کرو. جنہ نہیں پڑھنی ہوں دیو روڑا پائی بیٹھے ہوئے تے جنہ پڑھنی آئی نا. مورخین نے لکھیا ہے کہ 9 بھرا سیدہ زینب دے کربلا وچ شہید ہوئے. کتنے 2 پتر, مڑ بتیجے امام حسن دے بیٹے, مڑ امام حسین دے بیٹے. 72 لاشاں گھر پئیاں ڈیگر تو پہلے, ڈیگر تو بعد تے شام دے درمیان 72 لاشاں گھر آ گئیاں. بھائیا فوتگی تا ایک ہو جائے تے ہوش نہیں رہندی. موڑی علی دی دیدہ حوصلہ ہے نا بگھر 72 لاشاں پئیاں آئیاں. شام دی نماز مڑ بھی سید زادی پڑھی ہے. بھائیا گل تے ایتھوں لینی ہے نا. او بھائیا جھگڑے کرن والیا, او بھائیا ہر وقت مناظرے کرن والیا, اے ہر ویلے فرقہ واریت تے گفتگو کرن والیا سن اے نے آل محمد جنہ 72 لاشاں گھر پئیاں نماز مڑ بھی پڑھی. میں کیوں آنا میں صوفی دا مسلک پسندے, رب العزت دی قسم تاں صوفیزم پسندے. صوفیزم اچ جھگڑا کوئی جیڑا علم فتنہ پیدا کرے اونی صوفیاں آکھیا علمو بس کریو یار, علمو بس کریو یار. اے جیڑا علم فساد پیدا کردہ ہے مہربانی کر ان ران دے. توجہ ہو کے نا. مغرب پڑھیے پھر عشاء پڑھیے. ایک نماز بھی سید زادی دی قضا نہیں. علی دی دی آئی نا میاں, بڑی سبحان اللہ کی تسی, بڑی داد دیتی تسی, سارا کچھ بہترین ہو گیا ہے. چند جملے کربلا چو بیان کرنا چاہنا.
انہوں کربلا دے انداز سن لیا تڑی مہربانی بندہ فقیر راضی ہو جائے گا میرے نزدیک آل محمد دے ذکر دی سب تو وڈی داد ہے کہ انہوں اس رنگ سنیا جائے جیڑا اس دا رنگ حقیقی بندا ہے تو میں تمہیں چھٹی دے دیتی تو بڑا سونا سنیا ہے انی دب کے میں تے آکھیا بھی نہیں تے تسی بڑی دب کے سبحان اللہ آکھیے پر پائیا ہون سبحان اللہ آکھن والا ٹائم نہیں آیا ہون اس تو اگلا سفر ہے اے میں چند منٹ صرف میں بیان کرنا ہے میں آکھاں گا انہوں محبت عشق نال سن لو تصور ذرا کربلا چلو بھائی چوتھی رات آئیے اجے حضور دی دھیاں دیاں خیمیاں چو پانی نہیں آیا عزیز من ادھی رات دا ویڑا ہویا ہے ساری رات بیان نہیں کرنا پیا رات دا ایک لمحہ بیان کر رہے ہیں 11 تے 10 دے درمیان والی رات سیدہ زینب مسلے تو اٹھیاں تے خیمیاں دا پہرا دیتا ہویا چکر لاندیا ہویا جدو آئیاں نا اس جگہ دے جیسے بچے بیٹھے آئے تو سیدہ زینب پاک نے ویکھے آگے جیٹھے بچے آئے اتے حسین پاک دی پوتی جیدہ نام دے فاطمہ ہا پر حسین سکینہ سردے آئے سکینہ دا ویسے لفظ سکینہ ہے سکینہ زمانہ ہوتا ہے سکون وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا سکینہ کہتے ہیں سکونت نون سکون چین تقرار فاطمہ نام رکھ کے سکینہ سردے ہے حسین پاک میں ان کے دیوں نہ دے دل نہ چین بھائی جنہوں سمجھ آگے حسین حضور دا چین میں سکینہ میرے مرشد حسین دا چین بھائی سبحان اللہ اولی اپنے دل میں چاکو جی تو عادت ہے تو میں کربلا لے کے چلے کربلا چلو میرے جدو ویکھیا کہ سیدہ سکینہ کوئی تو بی بی پاک میں سجے کھپے آواز نہیں ماری انہوں نے پتا جنہی ادھی راتی میرے کو اجازت لینے کے بغیر خیمیں چٹر گئی وہ اپنے بابا ڈھوڑ دی ہو سی عزیز منظرہ اپنی ادھیاں کا تصور کریا گھر جاندے ہو گھر جاندے ہو تو دیاں تو انگل دیاں جدو دکان تو جاؤ کاروبار تو جاؤ کھیتی تو جاؤ گھر جاؤ تو دیاں مل دیاں تو گھرہ میں چھے معمول ہو گئے رات میرے دین اپنے سارے دن دی رپورٹ باپ کو پیش کر دیئے بابا آج میں امی جھڑک دیا ہے بابا آج میں میرے بھائی جھڑکیا ہے پھر باپ ان دی شکایات دا ازالہ کردہ ہے اے ان کربلا والی تھی آئی جڑی آخری ویڑے جدو حسین کربلا آن لگن تے اپنے بابے دا دامن تھام کے آندھی بابا کربلا نہ جاؤ مدینے نہ ٹر چلیے پتہ نہیں ان کسے نو سمجھ آئی ہونی کہ نہیں کہ 4 سال دی دی 56 سال دے باپ نو کیوں آندھی آئی بابا مدینے ٹر چلیے عزیزہ نے دی وکار دین پتہ ہا جڑا بھی ہوتے گیا ہے واپس نہیں آیا ہون میرا بابا جا رہے ہے تاں دی آندھی آئی بابا مدینے ٹر چلیے حسین پاک نے ایک تاریخی جملہ بولیا فرمایا بیٹا جے پرندے آزاد ہون تے اپنی مردی نال پرواز کر دیں لیکن آج تقدیر دے ایسی اس وقت تقریر دے اگے ہون جی میں خالق دی مردی یہ پتر اسی اونج کرنا عزیزہ نے دیوکار سیدہ زینب عالیہ نائبۃ الحسین شریکۃ الحسین اپنے باپ دی دل دا ٹھنڈک سیدہ زینب پاک کربلا دے اوس ٹکڑے تے آئیاں نے جتھے 72 لاشے پہ آئے سیدہ دی نے منظر ویکھے آئے 4 سال دی دھیے جڑی کربلا دے میدان کھلو کے آواز مار دیے بابا اپنی تینوں پہچان کرو بابا مینوں کلیاں نیندر نہیں آئی آئے ہائے 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 دیاں نو کدو نیندر آن دیئے اللہ اکبر بابا مینوں کلیاں نیند نہیں آئی جنہاں نو سیدہ دا غم لگے اللہ انہاں اور غم نہ دیوے فرمایا بابا تیری دینوں کلیاں نیندر نہیں آئی
اللہ اکبر کبیرہ انشاءاللہ کسے دی سیدہ دعا دینا انشاءاللہ کسے دی پردے سندینو پردے سے دکھ نہ آوے حسین دی دیئے جڑی آندی ہے بابا مینوں اپنی پہچان کراؤ میاں دھیاں نو پہچان ہو جاندی ہے پر اے او دھیے جدے باپ دا سر نال کوئی نہیں سر نال ہوندا تے بابا تیری پہچان کر دی سر نال کوئی نہیں بابا اپنی دینوں پہچان کراؤ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات دی شان ظاہر ہوئی کٹے ہوئے گلے تو آواز آئی میرا بیٹا آجا تیرا بابا تینوں اڈیک دا پہ آئے حسین دی 4 سال دی تھی اپنے بابا دے قریب گئیاں نے منظر بڑا دردناک سارا سینہ لجپال حسین دا تیرہ نال بھریا ہوئے خطابت ایتھے مک جاندی ہے لفظ ختم ہو جاندے جدو اے دسنا ہوئے کہ 4 سال دی تھی نے 56 سال دے بابے دے سینے تو تیر ہٹائے نے بابے دے زخمی سینے نال سینہ لایا ہے کٹے ہوئے گلے نو چم کے فرما دیا نے بابا آج تیری دینو یزیدی چھڑکا دے دے رہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بابا نہ بھیرانے نہ چاچو عباس ہے نہ تیری صورت ہے بابا تیری دینو یزیدی جھڑکا مار دے رہنے اللہ اکبر انشاءاللہ اللہ تو ان کوئی دکھ نہ دے وے حضور دیال نال محبت کرنا لیو جدو تو سامی پنڈے چرین دیو دن رات تک دیو جدو اپنی مرضی نال آپ رشتے پسند کر کے اسی دیاں نو ڈولی چاڑنے گڈی چ بہانے آپ نکاح پڑھوا کے سونے سامان دے کے جدو بڑھڑا باپ دی دے سر تے پیار دے دے دین و رخصت کر دے او بڑھڑا باپ ویکھیا جے کیویں روندا ہے بھرا ویکھیا جے کیویں روندا ہے ماں ویکھیا جے کیویں روندی ہے ہولی جیا پوچھیا جے بابا آپ تے رخصت پیا کرنا ہے راضی ہون دا ویلے ہی روندا کیوں ہے تے بڑھڑا باپ آندا شاہ جی دیاں پردیسن ہو جان ماں باپ دا دل روندا ہے میں حسین دی اس پردیسن دی گل پیا کرنا جڑی اپنے بابے دا گلا چم کے آندی آئی کدی آسرے تے چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویرانو اے یاد کر کے ہون کرے گا کون پیار بابا عزیزو رات گزر دی پئیے رات دے سناٹے وچ جدو جگر خراش آواز سیدہ سکینہ دی بلند ہوئی زینب پاک نے چاہ کے سینے نہ لا لیا فرمایا بیٹا چپ کر جا تیرے بابے دا امتحان مک گیا ہے تیرا تے میرا شروع ہویا ہے کربلا دیو اوکھی رات سیدہ تے آئی لنگ گئی جدو سویر ہوئی حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف المعجوب وچ لکھیا ہے جیڑیاں اٹھا تے رسول اللہ دیاں سویرے سوار ہوئیاں نے انہاں تے پالان کوئی نہ 800 میل دا سفر 46 شہر او حضور دیاں جنہاں دے گھر فرشتے بغیر اجازت تو نہ آندے انہاں نے اٹھاں تے سوار کیتا گیا ہے میں اپنا لکھیا ہے کہ جملہ پڑھ دینا جو میں لگا کہ ایس ویلے اے مناسب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فقیر دے لفظ نے شاید کسی نو سمجھ آ جان 11 محرم دی سویرے ٹر پئیاں
نے کربل تو اج دیا حضور دیا ٹری پیا نے کربل تو اج دیا حضور دیا واللیل دیا زلفا کھل گیا حضور دیا میرے حضور دیا دیا دا قافلہ ٹریا حضرات میں سیدہ بعض گلاں بیان نہیں کردا کیونکہ گل میرے گھر دیئے کوئی اور ہوندہ تے شاید بیان کر دیندہ تاریخ جو بڑا کچھ لکھیا ہے بعد گلاں بیان نہیں کردا میری غیرت تے میرا ایمان تے میری عقیدت میں نو اجازت نہیں دیندی مجھے تاریخ جو لکھا ہے کہ سیدہ زینب جدو گزریاں بھراواں دی لاش تو تے منہ مدینے وال کر کے فرمایا واہ محمداہو ہازا حسین بالعراہو وبناتو کا سبایاہو نانا اللہ اکبر ترجمہ نہیں کردہ بھائی میرے ترجمہ نہیں کردہ گل دس دیتی ہے پر ترجمہ نہیں کردہ میری عقیدت گوارہ نہیں کردی جدو اینا ضرور دس دینا بی بی پاک فرمایا اللہم تقبل منا هذا القربان میرے مالک ساڑیاں قربانیاں منظور فرما لیں جدو پہلا اٹھ لنگیا سیدہ سکینہ پاک پچھلے اٹھتے بیٹھیں سن اٹھ تو تھلے گر کے بابے دی لاش نال مڑ لپٹ گئی ہیں اٹھا کے بی بی پاک نے اپنے اٹھتے بھائے آخری سطر بیان کر رہے ہیں جدو فرات دا کنارہ آیا تو سیدہ سکینہ ایک پاسو تکی جاندیاں نے تے روئی جاندیاں تکی جاندیاں تے روئی جاندیاں سیدہ زینب فرماندیاں نے دھی رانی کیوں رونی ہے جدو نظران دا تعاقب کر کے ویکھیا تے بکریاں فرات دے کنارے تو پانی پیاں پیڑ سیدہ زینب نو سمجھ آ گئی سکینہ کیوں روندی پھپھی میرے اصغر نو تے پانی نہ ملیا لیکن فرات دا پانی تے جانور بھی پی رہے عزیزہ نے دی وقار اللہ توڑا بہنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے بندہ فقیر تے اللہ راضی ہوئے جنہ لوگاں حضور دی آل نال محبت ہے انہاں دے دکھ نو محسوس کر دیں اللہ انہاں تے بھی راضی ہوئے میرے بچوں حضور دی آل نال پیار کریا کرو حضور دے صحابہ دا ادب کریا کرو وما علینا الا البلاغ